حضرت علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب جنہوں نے اتنا خوبصورت ماحول بنانے سجانے آپ کو اکٹھا کرنے دعوت دینے حضور کے ذکر کی محفل سجانے میں اتنا خوبصورت اہتمام کیا اور ان کے ساتھ ان کے سارے آوان و انصار دوست احباب بالخصوص محترم ڈاکٹر سجاد احمد صاحب صدر منہاج القرآن نابولی، محترم چودھری غضنفر علی صاحب، بلا شبہ بہت زیادہ خدمات مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتائی یہاں پر ساتھیوں کی، اور ہمارے جو موقر نمائندگان ہیں ہماری کمیونٹی کی، محترم راجہ انعام الحق صاحب، چودھری عامر شہزاد صاحب، راحت قادری صاحب، چودھری صابر صاحب، مرزا محمد طارق صاحب، چودھری خضر حیات صاحب، یہ جو چند نام ہیں، اور یقیناً آپ میں سے باقی سارے احباب نے بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جتنی اللہ نے جس کو توفیق عطا کی اس کے مطابق آقا علیہ السلام کے مقدس ذکر کی اس محفل کے لیے اہتمام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے اس اہتمام کو اپنے مقدس بارگاہ میں قبولیت کا شرف اور درجہ عطا فرمائے۔ آپ نے حضور کی یہاں محفل سجائی، آپ یہاں آقا علیہ السلام کی آمد پر خوش ہوئے، اللہ رب العزت یوم حشر آقا علیہ السلام کو آپ سے خوش فرمائے، اور اس دنیا میں بھی حضور علیہ السلام کی برکتیں، رحمتیں، کرم، جود و سخا، آقا علیہ السلام کی عنایات، آقا علیہ السلام کی روحانی توجہات آپ کو یہاں بھی نصیب ہوں، قبر میں بھی نصیب ہوں، یوم حشر بھی نصیب ہوں۔ جس محبت کے ساتھ آپ نے اہتمام کیا، مجھے پتہ چلا یہ پہلی محفل ہے میلاد شریف کی کمیونٹی کی طرف سے، میں تو سارے بار مبارکباد دیتا ہوں، اتنا خوبصورت ماحول، اتنے پیارے چہرے آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے آئے، اور سب نے کوشش کی۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنا کرم اور فضل آپ کی شامل حال فرمائے۔ شیخ یوسف صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے سبل الہدا والرشاد، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ایک بزرگ کا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی کچہری والے بزرگ تھے، حضور کی بارگاہ تک ان کی رسائی تھی، تو ان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسائی نصیب ہوئی خواب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج کل لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں اور ولائم کرتے ہیں، ولائم ولیمے کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اور ولیمے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا بنایا جاتا ہے، ڈشیں ہوتی ہیں، دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، لنگر ہوتا ہے اور کھلایا جاتا ہے۔ تو ولیمے کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے، کسی کی پودگی میں تو ولیمہ نہیں ہوتا نا، ولیمہ جب بھی ہو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شادی، شادی خوشی کو کہتے ہیں، خوشی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں میں کلچر بن گیا ہے کہ بڑے بڑی دعوتیں کرتے ہیں، خوشیاں کرتے اور کھانے کھلاتے ہیں اور آپ کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں، کیا یہ سارا جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کی اس کوشش و کاوش کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود آقا علیہ السلام سے یہ سوال پوچھ لیا، اور یہ بات روایت کون کر رہا ہے؟ شیخ یوسف الصالحی، آقا علیہ السلام کے سیرت نگار، حضور کی سیرت طیبہ لکھنے والے، ان کی کتاب ہے سبل الہدا والرشاد۔ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو اتنی کمکمے روشن کرتے ہیں اور ولائم کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور آپ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھ کے
آپ خوش ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا من فارح بنا فرحنا بنا۔ حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خیر الکلام ما قل و دل۔ یعنی آقا علیہ السلام کی فصاحت دیکھیے، حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہے ہم اس سے، اور جسے ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہمیں اس سے کوئی خوشی نہیں۔ سادہ سی بات ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد پر حضور کے خوش ہوتے ہیں، جو حضور کے اپنے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے وہ خوشیاں مناتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، فرحت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو اہتمام کیا میں ہمارے دیگر آپ سبھی احباب کو، آپ کے موقرین کو، قائدین کو، علماء کو، محترم نقشبندی صاحب کو، دیگر سارے آپ بزرگ بیٹھے ہستیاں بیٹھی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے آقا علیہ السلام کو خوش کیا، یوم حشر اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو آپ سے خوش فرمائے۔ اب مجھے یہ بات بتائی گئی کہ زیادہ علمی انداز میں میں نے گفتگو نہیں کرنی، میں نے بس تھوڑا عوامی سے انداز میں چند باتیں، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے منائیں، کوئی بدعت تو ہر ایک کا اپنی ذہنی سطح ہے، اس کے اپنے مطالعے کی وسعت ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے ادب کی توفیق عطا فرمائی اور کسی کو یہ توفیق عطا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کے صرف 3 مقدس الفاظ میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کی۔ ان میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا فرمایا؟ تو اس آیت پہ صرف اس لفظ پہ آپ غور کریں، اے ایمان والو۔ اس لفظ کے پڑھنے سے آپ کے ذہن میں جو طبقہ آئے گا وہ مومنین کا طبقہ ہوگا نا، یا ذہن میں کافر اور مشرک کا خیال جائے گا؟ بولیے، مومن کی طرف ذہن جاتا ہے۔ یہ جب اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، رب نے جب کسی طبقے کو خود مومن کہہ دیا تو کیا اس کے ایمان کے اندر شک کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جسے رب نے مومن کہا وہ طبقہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ مگر عجیب بات ہے، قرآن مجید کے اندر الفاظ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عجیب نکتہ، ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور حکم ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو پہلے ایمان والے۔ آپ کسی مسلمان کو کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، کہتے ہیں؟ بولیے، جو پہلے ہی مسلمان ہے اسے کیا کہنا ہے مسلمان ہو جائے؟ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اے کافرو ایمان لے آؤ، ایسا نہیں فرمایا۔ اے مشرکو ایمان لے آؤ، نہیں فرمایا۔ اے مداحنو، اے منکرو ایمان لے آؤ، نہیں فرمایا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے کے آئے ہی نہیں ہیں تو انہیں یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا؟ اور کہہ بھی کون رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات۔ جب رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے پتہ یہ چل گیا کہ جس طبقے کو رب صاحب ایمان کہہ رہا ہے تو وہ تو